فرض کریں کہ آپ یا آپ کے جیسے ایک گروپ کے لوگ جس میں 500,000 لوگ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پاس اپنا ایک پیغام بھیجے اور وہ یہ کہے کہ میں تم سے راضی ہوں اور تمہارے لیے میں نے جنت الفردوس میں بڑا اہتمام کر رکھا ہے، تو تم اگر وہاں تک پہنچ سکتے ہو تو پہنچ جاؤ، اور جیسے ہی تم وہاں پہنچو گے دروازے پہ جو رضوان جنہ ہے وہ آپ کو پہچان لے گا اور آپ کا مقام آپ کو جنت الفردوس میں دکھا دے گا، تو ٹھیک ہے میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، جائیے اور جنت میں پہنچ کر کے اپنے مقام کو حاصل کر لیجئے۔ یہ کہہ کر کے وہ رابطہ منقطع ہو جائے۔ مجھے بتائیے آپ کا وہ 1000 لوگوں کا گروپ کیا کرے گا؟ سوچیں ذرا، آپ کو کیا ضرورت پڑے گی، کس چیز کی ضرورت پڑے گی؟ نمبر 1، آپ کو وہ سواری چاہیے جس سواری پر سوار ہو کر آپ جنت تک کا سفر کر سکیں۔ بھئی مجھے یہاں سے امریکہ جانا ہے تو مجھے پھر پلین کا ٹکٹ لینا ہے نا، اس میں اپنی سیٹ بک کرانی ہے، اس پلین میں بیٹھوں گا اور پھر وہ طیارہ بغیر رکے پرواز کرے گا اور ڈائریکٹ مجھے امریکہ لے جائے گا، یا بیچ میں 2 اسٹاپ لے گا اور میں وہاں سے پھر اگلی فلائٹ پکڑوں گا ٹرانزٹ میں اور پھر امریکہ پہنچ جاؤں گا۔ تو مجھے اصل میں اس دنیا سے جنت تک جانے کے لیے ایک سواری چاہیے تاکہ میں اس سواری پر سوار ہو کر جنت تک پہنچ سکوں۔ اچھا فرض کر لیں کہ وہ سواری بھی آپ کو مہیا کر دی جائے کہ لیجئے یہ سواری ہے اور آپ اس پہ سوار ہوں اور جنت پہنچ جائیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جنت تک کا راستہ مجھے تو نہیں پتا، اور وہ جو سواری ہے میں اس کو ڈرائیو کرنا بھی نہیں جانتا، کیونکہ وہ ایک عجیب و غریب قسم کی سواری ہے۔ فرض کر لیں کسی شخص کو چارٹرڈ پلین کی پائلٹ کی سیٹ پہ بٹھا دیا جائے اور بولے کہ جی یہ آپ کی سیٹ ہے، لیجئے جہاز کو آپ ڈرائیو کیجئے اور پہنچ جائیں، تو آپ کہیں گے بھائی مجھے کار چلانا آتی ہے لیکن میں طیارہ نہیں اڑا سکتا، تو مجھے ایک پائلٹ چاہیے، مجھے ایک ڈرائیور چاہیے اس سواری کو چلانے کے لیے۔ تو سواری کے بعد آپ کو جس شخص کی ضرورت ہوگی وہ ہوگی ایک ایسے ڈرائیور کی جسے پورے رستے کا روٹ پتا ہو۔ بھئی آپ پکنک پہ جاتے ہیں، آپ ڈرائیور سے کہتے ہیں کہ جی ہمیں کرلی جھیل جانا ہے یا منگلا ڈیم جانا ہے، وہ گاڑی بھی ڈرائیو کرتا ہے اور اسے رستہ بھی پتا ہوتا ہے، آپ کو کچھ بتانا نہیں ہوتا، اور وہ آپ کو اس تفریحی مقام تک لے جاتا ہے۔ تو اب آپ کو 2 چیزیں چاہیے جنت تک جانے کے لیے، نمبر 1 سواری، نمبر 2 ایسا ڈرائیور جو اس پورے رستے کو جانتا ہو اور اس سواری کو ڈرائیو کر کے جس میں آپ سوار ہیں آپ کو جنت کے دروازے تک لے جائے۔ بھلا سوچیں یہ سواری کون سی ہوگی اور وہ ڈرائیور کون سا ہوگا؟ جی ہاں، اس سواری کا نام ہے موت کا گھوڑا۔ جی ہاں، موت کا گھوڑا وہ سواری ہے جس پہ ہم سوار ہو کر جنت تک جا سکتے ہیں، بشرط کہ ہمیں جنت کا پروانہ مل گیا ہو۔ نمبر 2، جنت تک جانے کے لیے سواری پہ تو سوار ہو گئے لیکن یہ موت کا گھوڑا آپ کو جنت تک لے کے نہیں جائے گا تا وقت یا کہ کوئی ڈرائیور اسے ڈرائیو کر کے جنت کے دروازے تک نہ لے جائے۔ اس ڈرائیور کا نام ہے ملک الموت، دا اینجل آف دا ڈیتھ۔ یہی وہی ملک الموت ہے جس کا نام سن کر کے لوگوں کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں، اور اگر کسی ہستی مسکراتی محفل میں ملک الموت کا نام لے لیا جائے تو چہرے سے ہنسی غائب ہو جاتی ہے اور بہت برا محسوس ہوتا ہے کہ اتنی زندگی سے بھرپور خوشحال گفتگو کے درمیان میں تم نے موت اور موت کے فرشتے کا ذکر کیوں کیا؟ تو اگر ہمیں اللہ کی رضا اور جنت کا پروانہ مل جائے تو ہمیں تب سب سے زیادہ جن 2 چیزوں کی خواہش اور وہ جستجو ہوگی وہ ہوگی ایک موت کی اور ایک ملک الموت کی، تاکہ ہم موت کی سواری پر سوار ہو کر ملک الموت کی رہنمائی میں جنت کے دروازے تک پہنچ جائیں۔ اور یہ چیز ہمارے لیے بہت خوشگوار احساس ہوگا، جسے پکنک پہ جاتے ہوئے ہم کہتے ہیں نا ہاں بھئی گاڑی کا انتظام ہو گیا اور ڈرائیور بھی بہت اچھا ہے اور اس کے پاس وہ رستے پر ہمیں جو ہے گھماتا ہوا لے کے جائے گا اور بڑا مزہ آئے گا۔ تو آپ کے لیے یہ چیز بڑی انجوائمنٹ والی ہوگی، اور وہ گاڑی اور اس گاڑی کا ڈرائیور دونوں ہی آپ کے لیے خوشگوار حیثیت رکھتے ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کے پاس اللہ کی رضا کا پروانہ نہ ہو اور جنت کی نوید نہ ہو تو پھر آپ کو زبردستی کوئی جیل کی وین میں ٹھوس دے اور اسے ڈرائیو کر کے جیل خانے لے جائے تو یقیناً یہ جیل کی وین میں داخل ہونا، اس پہ سوار کرایا جانا اور پھر آپ کو ڈرائیور اس جیل کی گاڑی کو جیل میں لے جائے تو یہ احساس بہت ناخوشگوار ہوگا اور یہ سواری بڑی ناگوار ہوگی۔ لہٰذا ہمیں نہ تو موت سے گھبرانا ہے اور نہ ہی ملک الموت سے گھبرانا ہے۔ ہم نے بس کوشش کرنی ہے کہ ہم اس مختصر سی
دنیاوی زندگی میں اپنے رب کو راضی کر لیں، تاکہ جب ڈرائیور موت کی سواری لے کے ہمارے گھر پر آئے تو وہ ہم سے کہے خوف نہ کھاؤ، غم نہ کرو، بلکہ خوشخبری سنو اس جنت کی جو تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، اور ہم تمہارے دوست تھے اس دنیا میں بھی، اور ہم تمہارے دوست اور ساتھی رہیں گے اس آخرت میں بھی، جہاں پر تم ہر وہ چیز پاؤ گے جس کی تم خواہش کرو گے، اور وہ چیزیں بھی جسے تم وہاں جا کر کے طلب کرو گے۔ اور یہ جان لو کہ یہ سب کچھ صرف ابتدائی ریفریشمنٹ ہوگی، اصل دعوت تو ابھی باقی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔